یہ ہاتھی مٹی کے ڈھیر میں خوراک تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے تقریباً 210 کلومیٹر مشرق میں حیوانات کے مقامی ڈاکٹروں کے مطابق گزشتہ 8 سالوں میں پلاسٹک کا کچرا کھانے سے 20 ہاتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مردہ ہاتھیوں کے معائنے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی مقدار میں ایسا پلاسٹک نگل لیا تھا جو جسم کے اندر بھی گلتا نہیں بلکہ ٹھوس شکل میں ہی رہتا ہے۔ کچرے کے ڈھیر میں مرنے والے ہاتھیوں میں جو چیزیں ہم نے دیکھیں وہ یہ تھیں کہ ان کا معدہ زیادہ تر خالی تھا۔ ان کے معدے میں خوراک کی نالی میں پلاسٹک کے تھیلے، کھانے کی اشیاء پیک کرنے والا پلاسٹک اور دیگر ناقابل ہضم اشیاء نظر آئیں، اور باقی صرف پانی تھا۔ جو عام خوراک ہاتھی کھاتے اور ہضم کرتے ہیں وہ نظر نہیں آئی۔ سری لنکا میں ہاتھیوں کی تعظیم تو کی جاتی ہے لیکن وہ خطرے سے بھی دوچار ہیں۔ ملک کی ہاتھیوں کی پہلی شماری کے مطابق ان کی تعداد 19ویں صدی میں تقریباً 14,000 تھی، جو کم ہو کر 2011 میں 6,000 رہ گئی۔ امپارہ ضلع کے ایک گاؤں میں وہ اپنے قدرتی مسکن یعنی جنگل سے محرومی اور کمی کی وجہ سے تیزی سے غیر محفوظ ہو رہے ہیں، اور اب کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ان کی خوراک کا آخری سہارا ہے۔ بھوکے ہاتھی پلاسٹک کے ساتھ ساتھ تیز دھار آلات بھی نگل لیتے ہیں، جس سے ان کے ہاضمے کو نقصان پہنچتا ہے۔ نظام ہضم میں چھوٹے زخموں کے ذریعے زہریلا مواد داخل ہو کر انفیکشن پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد ان کے لیے اپنے بھاری بھرکم جسم کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا۔ اس طرح جانور خوراک اور پانی دونوں سے محروم ہو جاتا ہے اور جلد ہی مر جاتا ہے۔ بہت سے ہاتھی خوراک کی تلاش میں قریبی گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ ہاتھیوں کا غیر قانونی شکار کرنے والوں یا ایسے کسانوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں جو اپنی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان پر ان سے برہم ہوتے ہیں۔ ہاتھی وہاں کچرے کے ڈھیر پر کھانا ڈھونڈنے آتے ہیں۔ اگر انہیں وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ دیہات میں آ کر ہماری آم اور ناریل کی فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ 2017 میں سری لنکا کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہاتھیوں کو پلاسٹک کا کچرا کھانے سے بچانے کے لیے جنگلی حیات والے علاقوں کے نزدیک کچرے کو ری سائیکل کرے گی، اور یہ بھی کہ جانوروں کو دور رکھنے کے لیے ان جگہوں کے ارد گرد بجلی کی باڑ لگائی جائے گی، لیکن اب تک دونوں میں سے کسی پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔